پاکستان نے ایران میں تعینات سفارتکاروں کے اہل خانہ اور غیر ضروری عملے کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو صدر ٹرمپ کی چیلنج وارننگ رات کو ایشو ہوئی ہے کہ تہران خالی کر دیا جائے، اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے عملے کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان کے اہل خانے کی کہ ان کا انخلاء کر دیا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے انکنڈیشنل سرنڈر مانگ لیا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے، پیشنس is wearing thin۔ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کے خوفناک ترین تگڑے جنگی جہاز مڈل ایسٹ کے لیے پرواز بھر چکے ہیں، یعنی وہ جنگی جہاز امریکہ ایکٹیولی اس وار کے اندر کھل کر شامل ہو گیا، اور اس کے جنگی جہاز یعنی اس کا فٹ پرنٹ جو ہے اب وہ مڈل ایسٹ کے اندر مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک پیغام بھی ہے ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں، یہ دھمکیاں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ایران کے اوپر مکمل تباہی پھیلانے، یہ ایران کے اوپر امریکہ کی سٹرائکس اور ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کر دیا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ کے اندر آ چکا ہے اور ہم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اس وقت ایران کی فضاؤں کا۔ امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے اس وقت۔ ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے۔ جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایران کو بھی یہ گرا لیتے ہیں، انہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا، انہوں نے سیریا کو تباہ کر دیا، انہوں نے لبنان کو کر دیا، انہوں نے عراق کو کر دیا، انہوں نے 2 دفعہ افغانستان کو کر دیا، تو اگر یہ اب ایران کو بھی فرض کریں کہ یہ تباہ کر دیتے ہیں، تہران کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کا جو پلان لگ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں لاجیکل کیا ہی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹرکی کی باری آئے، ہو سکتا ہے ہماری آئے، ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کی آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا نمبر ضرور لگا۔ موساد ان کی بیک بون ہے، موساد ان کا دل ہے۔ اسرائیل کا جو دنیا بھر میں کنٹرول ہے، یا دنیا بھر میں جو لوگوں کو مرواتا ہے، دنیا بھر میں جو اس کی بدماشی ہے، جو دھاک اس نے بٹھایا ہوا ہے، آئرن ڈوم کے بعد، اور آئرن ڈوم سے بھی بڑی چیز اس کی خفیہ ایجنسی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ دنیا کی ایفیشنٹ ترین، کامیاب ترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو کہ بہت خوفناک ہے۔ ظاہر ملک کام جاتے ہیں، جب موساد کا فٹ پرنٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ موساد آپ کے ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، دنیا ہل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ٹرمپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک تو کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر کو خالی کر دیں، اور ایران کو اب امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ تو ایران تو تیار نظر نہیں آ رہا، امریکہ کی دھمکی میں آنے کے لیے وہ تیار نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ؟ دیکھیں حامد، صدر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے کلیئرلی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ ایران شوڈ کمپلیٹلی گیو اپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ معاہدے کی تلاش میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات چاہتے ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایران ہتھیار ڈال دے اور جو صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم اسرائیل کہتے ہیں ان کے مطابق چلے۔ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے جس چیز کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور وہ ہے ملکوں کی نیشنلزم۔ ان کا خیال یہ تھا، اور یہ مس کیلکولیشن تھی میرا خیال ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی، کہ جیسے ہی اسرائیل کا اٹیک شروع ہوگا، جس میں امریکہ پوری طرح سے ملوث تھا، شروع سے کہتا رہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹ، بالکل لائز اینڈ ڈسیپشن اینڈ سٹیفیوٹ سے انہوں نے کام لیا۔ ایک طرف سے مذاکرات کو جاری رکھا اور ایران کو امپریشن دیا کہ جی ہم تو مذاکرات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایویکویشن کرانی شروع کر دی اپنے ٹھکانوں کی اٹیک سے پہلے، اور ان کی گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا ایران پہ۔ تو مس کیلکولیشن یہ رہی کہ ان کا خیال تھا کہ ایران بالکل ہی لیٹ جائے گا جیسے اٹیک شروع ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوا۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اکیلا لڑ رہا ہے، لیکن لڑ رہا ہے، رسپانس دے رہا ہے، اس کی مسائل کیپیبلٹی ابھی بھی برقرار ہے۔ ہاں کافی حد تک ایران کمزور ہوا ہے حال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ میں،
مگر اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ جب ان کی سوورنٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ اس کا جواب بھی نہ دیں. تو جوابی کارروائی ان کی جاری ہے. یہ چوتھا دن چل رہا ہے جس میں کہ دونوں سائڈز ایک دوسرے پہ میسائلز پھینک رہے ہیں. جی اچھا مشاہد صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی. اس کے فوراً بعد نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں وہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو سنواتا ہوں. وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا. President Trump has been a great leader of the world, and a great leader and a great friend of Israel. And he put forward the terms very clearly in the negotiations. He said Iran cannot have a nuclear weapon. And President Trump has been a terrific friend and a terrific leader, and I trust his judgment. And we have together, we know what needs to be done. Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. I understand America first. I don't understand America dead. That's what these people want. They chant death to America. So we're doing something that is in the service of mankind, of humanity, and it's a battle of good against evil. America should and does stand with the good. That's what President Trump is doing, and I deeply appreciate his support. اچھا مشاہد صاحب، جو نیتن یاہو نے جو بات کی ہے اس میں وہ ڈیتھ ٹو امریکہ جو نعرہ لگتا ہے، مرگ بر امریکہ، اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب ایک سوال ہے، بڑا آبجیکٹو سوال ہے کہ اگر ایرانی آج بھی مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ہم امریکہ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں جی کہ وہ ایران اور اسرائیل کی صلح کروا دے گا؟ وہ تو پھر اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. نہیں، وہ نعرہ اپنی جگہ نعرہ اس لیے تھا کیونکہ امریکہ نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، اور امریکہ نے عوامی خواہشات کے برعکس ایک حکومت امپوز کرنے کی کوشش کی، جس کے بیٹے کو اب تیار کر رہے ہیں موساد والے کہ وہ رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے، اس کا نام بھی رضا پہلوی ہے. ایک چیز، اور اس نے اسرائیل کا جو حملہ ہے ایران پر، اس کو سپورٹ کیا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پٹھو ہوا نا. تو بیسک بات ہے کہ اس ساری جنگ کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ ہے رجیم چینج کی کوشش، اچھا، جس کا منصوبہ 20 سال پہلے تیار کیا تھا، جو جنرل ویزلے کلارک نے خود مینشن کیا ہے 9/11 کے بعد جو منصوبہ تھا نا کہ اتنے ممالک پر حملہ کرنا ہے. سو اس کا نیوکلیئر تو بہانہ ہے، کیونکہ 25 مارچ کو ٹولسی گبارڈ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں، اس نے ٹیسٹمنی دی امریکن کانگریس کو کہ ہماری 17 انٹیلیجنس ایجنسیز نے تعین کیا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ لوگ کا ٹرسٹ نیوز کے اور نئے ویڈیو میں. دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے لیے اپنا پرمانو بم چلا دیں گے، ہمیں جو ہے ان کو اپنا ہتھیار دے دینا چاہیے. ایسی باتیں ہو رہی تھی، اور یہ پاکستان کی پبلک تو بول رہی تھی، پاکستان کے منسٹر تک اس پرکار کی باتیں کر رہے تھے. اور جب یہ نیوز سامنے آئی تب جو ان کے منسٹر ہیں ان کو آ کے لائیو ٹی وی پر یہ کہنا پڑا کہ ہم نے اس پرکار کی کوئی باتیں نہیں کی، جبکہ پاکستان میں لگاتار اس پرکار کی باتیں ہوتی. لیکن اب جب ٹرمپ نے دھمکی دی کہ جو ایران ہے اس کو خالی کرو، تب سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستانی ہی تھے جنہوں نے کہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے. تو دوستو، کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا ہے، اور اب ایران بھی اس بات پہ شاکڈ ہے کہ آخرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا، اور پاکستان کے پاس اس سمے نیوکلیئر بم ہے، اور نیوکلیئر بم والا کنٹری اگر ایران کے ساتھ ہوگا تو یہ ایران کے لیے کہیں نہ کہیں پلس پوائنٹ تھا. لیکن جیسے ہی ضرورت پڑی، جیسے ہی امریکہ کی دھمکی آئی، ویسے ہی پاکستانی جو ہے وہ کتنا زیادہ ڈر گئے، یہ کہیں نہ کہیں ہم نے کل دیکھا. اور راتوں رات پورا ایران جو ہے وہ پاکستانیوں نے خالی کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو لے کے بھی اب ایران میں بھی باتیں ہو رہی ہے کہ کیا ہم نے جو ہے وہ پاکستان ہے، جو پاکستان کی پبلک، پاکستان کے منسٹر، پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس پہ کیا ہم نے بھروسہ کر کے کیا ہم نے اچھا کیا یا غلط کیا. تو دوستوں، سچ میں ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور چینل ٹرسٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں. ملیں گے نئی ویڈیو سے، تب تک دیکھتے رہیے ٹرسٹ نیوز.